الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور کبریائی، بزرگی اور برتری، عظمت اور جلالت اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اکیلا تن تنہا تمام مخلوقات کا خالق ہے، مدبر کائنات ہے اور ہم سب کا معبود حقیقی ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ محترم بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ اور پردہ نشین اسلامی خواتین، آج کے جمعہ کے خطبے میں انشاءاللہ حدیث نبوی کی عظمت اور اس کے تقاضے کے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ دعا ہے رب العالمین ہمیں حق اور سچ بات کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ لوگ تھوڑا سا اور قریب آ جائیے، پہلی صف پہلے مکمل کیجیے، درمیان میں جگہیں ہیں، قریب قریب ہو کر کے بیٹھیے۔ حدیث میں خطبہ جمعہ کے تعلق سے بہت تاکید آئی ہے، آگے آئیے، جگہیں بن جائیں گی، درمیان میں اس طریقے کی جگہیں بھی ہیں کہ وہ پر کی جائیں۔ ودنا من الامام کا لفظ ہے کہ امام سے قریب ہو کر کے بیٹھنا ہے خطبہ جمعہ میں، جتنا ممکن ہو قریب ہویا جائے۔ حضرات، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث کے ذریعے امت کو یہ مسئلہ بالکل واضح طور پر بتا دیا ہے کہ قرآن کریم کی جس طریقے سے عظمت اور اس کے تقاضے ہیں، اسی طریقے سے احادیث کے تعلق سے بھی حکم ملا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے
اور قرآن کی طرح حدیث کی تلاوت کرنے کا حکم نہیں ہے. بس اتنا فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے حدیث کی اہمیت بتاتے ہوئے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے اے نبی آپ کے اوپر کتاب قرآن مقدس بھی نازل کی ہے، والحکمہ، اور حکمت بھی نازل کی ہے. مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ حکمت سے مراد احادیث نبویہ ہیں، قرآن کریم کی تشریحات ہیں، کہ جو قرآن کی تشریح ہے، تفسیر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، وہی مراد ہیں حکمت. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زبان سے تشریح کی ہے وہ حدیث، آپ نے جو عمل کر کے دکھایا ہے وہ حدیث، آپ نے صحابہ کو کرتے ہوئے دیکھا اور منع نہیں کیا ہے، گویا کہ آپ نے مہر لگا دی کہ تم نے صحیح کیا، تو وہ صحابی کا عمل نہیں کہلائے گا. ہم بیان تو کر دیتے ہیں کہ صحابی کا عمل ہے، لیکن اس کی حیثیت حدیث کے برابر ہو گئی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ چیز منسوب کی جائے گی کہ نبی نے اس کی تصدیق کر دی ہے. تو قرآن کی آیت یاد رکھیے کہ حدیث کی کتنی اہمیت ہے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہم نے اے نبی آپ کے اوپر کتاب بھی نازل کی ہے، قرآن، اور حکمت بھی نازل کی ہے. دوسری آیت قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے یوں ارشاد فرمایا، سورہ نجم کی آیت کریمہ ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے ہیں، نبی کچھ بھی اپنی خواہش اور اپنے دل سے نہیں بولتے ہیں. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ بھی ایک وحی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے کی جاتی ہے. تو قرآن کریم کے تعلق سے تو واضح ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے دے کر کے بھیجا اور انہوں نے بغیر کسی کمی بیشی کے نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لا کر کے پہنچا دیا. اور حدیث کے تعلق سے قرآن میں یہ کہا گیا کہ وہ اپنی طرف سے نبی کچھ نہیں بولتے ہیں، وہ جتنا بولتے ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ بھی ایک طرح کی وحی ہے، وہ بھی ایک طریقے کی وحی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی شخصیت اور حیثیت کو عمل کرنے کے اعتبار سے قرآن کریم کی مانند حکم دے دیا ہے. کیسے؟ قرآن کے الفاظ میں دیکھیے، اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جتنا دے دیں، جو کچھ دے دیں اسے لے لو، اور رسول جس چیز سے روک دیں فوراً رک جاؤ، رسول جس چیز سے روک دیں فوراً رک جاؤ. تو قرآن کی اس آیت کریمہ کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو بتایا جا رہا ہے. حجت کے اعتبار سے، قبول کرنے کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں. جتنی اہمیت قرآن کریم کے قبول کرنے کی ہے اتنی ہی اہمیت حدیث کے بھی قبول کرنے کی ہے، کوئی فرق نہیں ہے. ذہن سے نکال دیجئے کہ پہلے قرآن ہے بعد میں حدیث ہے. عوام میں یہی چیز مشہور ہے نا، سب سے پہلے قرآن پاک لو اور قرآن پاک کے میں نہ ملے پھر حدیث لے لو. قرآن اور حدیث کو دونوں کو ایک ساتھ ہمیں لینا ہے اور سمجھنا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، بہت اہم مسئلہ ہے، بہت غور سے آپ لوگ سماعت کیجئے تاکہ کچھ چیزیں ہمارے عقیدے کی اصلاح ہوں. اللہ نے فرمایا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کر دی. رسول کی اطاعت کو کس کے برابر قرار دیا گیا؟ اللہ کی اطاعت کے برابر قرار دیا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ ذات میں برابری ہو گئی، اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ اللہ رب العالمین اور رسول اکرم کی حیثیت برابر ہو گئی، نہیں.
اللہ خالق ہے، نبی مخلوق ہے. اللہ اکیلا معبود ہے، نبی عابد ہیں. اللہ انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے، نبی بشر ہیں. بات صرف اتنی ہے کہ قبول کرنے کے اعتبار سے کہ نبی جب زبان سے کوئی بات کہیں، نبی کے عمل سے جب کوئی چیز تمہیں مل جائے تو پھر اس کو بھی ایسے ہی تسلیم کرو جیسے اللہ کا کلام ہے، جیسے قرآن کریم ہے، جیسے قرآن مجید ہے. اس میں تفاوت مت کرنا، اس میں فرق مت کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے واضح لفظوں میں بیان فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. دیکھو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک چیز نہیں کہا آپ نے، کیا کہا؟ دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں. جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے. ایک چیز کو نہیں کہا مضبوطی سے تھامے رہنا، دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے. لن تمسک کتاب اللہ و سنتی، تو وہ اللہ کی کتاب اور میری سنت ہے، تو تم گمراہ نہیں ہوگے، ہدایت سے دور نہیں ہوگے، بھٹک نہیں جاؤ گے، ضلالت میں نہیں پڑو گے، کفر اور شرک میں نہیں پڑو گے. مگر شرط یہ ہے کہ دونوں کو ایک ساتھ لے کر کے چلنا، ایک ساتھ سمجھنا. صحابہ نے اس چیز کو سمجھا تھا. ان کے نزدیک احادیث کے تعلق سے بڑی عظمتیں تھیں، بڑے تقاضے تھے. نبی کی بات پر اعراض کرنے والا، اف کرنے والا اور انکار کرنے والا حقیقی مومن نہیں سمجھا جاتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلا شبہ ہمیں اور آپ کو قبول کرنے کے اعتبار سے قرآن کریم، اللہ کا کلام، احادیث نبویہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، جو کر کے دکھایا ہے اور صحابہ کو کرتے ہوئے دیکھا اور آپ نے منع نہیں کیا ہے، اس چیز کو یکساں طور پر قبول کریں گے. ایک حدیث ہے، مشہور روایت ہے، غور سے یہ حدیث سنیے اور خطیب کو سننے کے ساتھ ساتھ دیکھنے کی کوشش کیا کیجئے تو ذہن بھٹکتا نہیں ہے. حدیث میں ہے نا کہ امام سے قریب رہو، خطیب سے. تو قربت کا کیا مطلب؟ جتنی قربتیں ہو سکتی ہیں ہر طرح سے، اپنے ذہن و دماغ سے بھی، بیٹھنے کے اعتبار سے بھی، دل اور دماغ کے حاضر ہونے کے اعتبار سے بھی، اور نظروں سے بالکل ملا کر کے نظریں ہونی چاہیے. تو قبول کر سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے اور پختگی آتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، قیامت سے قبل یہ حالات ہوں گے کہ کچھ لوگ یوں ہی بیٹھے ہوئے ہوں گے اور جب تم ان کے سامنے بیان کرو گے حدیث تو وہ کہیں گے قرآن کریم کی کوئی آیت لے کر آؤ، کہیں گے کہ قرآن کریم لے کر کے آؤ، قرآن کا کوئی حکم دکھاؤ، علیکم بہذا القرآن، اور وہ اس بات کی تعلیم دیں گے کہ فقط قرآن کافی ہے، فقط قرآن تمہارے لیے لازم پکڑنے کی چیز ہے، صرف اللہ کی کتاب تمہارے لیے کافی ہے. نہیں کافی اللہ کی کتاب، صرف نماز فرض 5 وقت ہے، اس طریقے پر پڑھنا ہے، روزہ اس طریقے پر رکھنا ہے، اور بے شمار تفصیلات دکھاؤ قرآن کریم میں. کہاں ہے قرآن کریم میں؟ حدیث کو چھوڑ کر کے ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے، صرف ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو لوگ یہ کہیں گے قیامت سے قبل کافی ہے، بس قرآن کریم لے آؤ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ سنو، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، مجھے قرآن کریم دیا گیا ہے اور اسی جیسی اور بھی ایک چیز دی گئی ہے. ایک اور چیز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، مجھے قرآن کریم دیا گیا ہے، اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے، ومثلہ معہ، اور ایک چیز اور ہے میرے پاس، وہ بھی مجھے دی گئی ہے.
تو کیا ہوا؟ یہ تاریخ ہے، یہ بنی بنائی اور گڑھی ہوئی چیز ہے؟ یہ حالات کے اعتبار سے رسول اکرم نے جو سمجھا دیا سکھا دیا تھا اس دور کے اس قدیم زمانے کے اعتبار سے وہ چیز تھی. آج کے اعتبار سے ہم الگ طریقے سے قرآن کو سمجھیں گے، الگ چیزیں، ہم نئی نئی چیزیں ایجاد کر سکتے ہیں، اس طریقے کی چیزیں مل جاتی ہیں. کچھ نئے لوگ، کچھ نئے زمانے میں ایسے لوگ ہیں جو اس طریقے کے انداز اختیار کیے ہوئے ہیں. قرآن بڑی سختی سے قرآن میں منع کیا گیا. حدیث میں رسول اکرم نے بڑی واضح آیت حدیث میں بیان فرما دیا، الا انی اوتیت الکتاب مثلہ معہ. حدیث بھی دی گئی ہے، اس کو بھی ایسے ہی سمجھنا جیسے قرآن کو سمجھتے ہو. میرے بھائیوں، بعض ہمارے آپ کے درمیان ایسے اسلامک اسکالر ہیں، اسلام کی ترجمانی کرنے والے یوٹیوب پر ہمیں اور آپ کو میسر ہیں. ان کی تعلیم، ان کی اسپیچ اور ان کے خطاب اس انداز سے ہیں کہ لوگوں کو بہت پسند آنے والے ہیں. ان کے اندر کئی ایک گمراہیاں ہیں، مختلف اعتبار سے گمراہیاں ہیں. بس صرف تفسیر کو قبول کر لو، صرف قرآن کو قبول کر لو، قرآن تمہارے لیے کافی ہے، اللہ کی کتاب سے ہی صرف تمہارا سب کچھ ہو جائے گا. یہ بات ہم نہیں کہہ سکتے ایسے ہی علی الاطلاق آزادانہ طور پر. وہ لوگ جو صرف قرآن کی دعوت دیتے ہیں، صرف قرآن میں تدبر کی باتیں کرتے ہیں، ارے وہ لوگ خود حدیث کا حوالہ دیتے رہتے ہیں، وہ لوگ خود حدیث سے سمجھاتے رہتے ہیں، وہ خود بھی اپنے اندر جو بیان کی صلاحیتیں پیدا کی ہیں حدیث کے حوالوں سے، لیکن امت کو حدیث کے تعلق سے بے رغبت کر رہے ہیں. یہ چیز صحیح نہیں ہے. یاد رکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں امت کو بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے، یہ کہہ کر کے کہ قیامت سے قبل ایسے لوگ بہت پیدا ہوں گے جو حدیث کو سائیڈ لگائیں گے، حدیث کے لیے ان کا دل راغب نہیں رہے گا. تو ہمیں ایسے لوگوں کو پہچان کر کے ان سے دور رہنا ہے. خالص قرآن اور حدیث کی طرف دعوت دینے والے، سلف صالحین کے منہج پر جو لوگ کتاب و سنت کی دعوت دیتے ہیں اور سمجھاتے ہیں، وہ چیز ہمیں اور آپ کو اختیار کرنی ہے. حدیث کی عظمت کے کیا تقاضے ہیں، چند باتیں اختصار کے ساتھ یہ بھی سنتے چلیے. اللہ رب العالمین نے، جیسا کہ ابھی ہم نے خطبہ مسنونہ میں اس بات کی وضاحت کی تھی، خطبہ مسنونہ کے بعد قبول کرنے کے اعتبار سے دونوں کو ایک قرار دیا. تو گویا کہ ہمیں جیسے ہی کوئی صحیح حدیث مل جائے کسی کام کے لیے، فوراً ہم اس پر عمل کریں گے، اس پر عمل کرنے میں پیچھے نہیں رہیں گے. پھر ہم کہیں ہمارے ہاں تو یہ چیز رائج ہے، ایک قدیم زمانے سے ہے، ہمارے بڑوں نے یہی بات ہمیں بتائی اور سمجھائی ہے. اتنی بڑی تعداد، اتنے سارے لوگ جو عمل کر رہے ہیں، کیا غلط ہیں؟ ہم سب کو غلط کہہ دیں؟ اس طریقے کی باتیں ہمارے آپ کے ذہن میں لائی جاتی ہیں اور شیطان بہکاتا ہے. پھر یہ کوشش ہوتی ہے اس کی کہ یہ جو صحیح حدیث ملی ہوئی ہے اس سے بے رغبت ہو جائیں. نہیں میرے بھائیوں، یاد رکھیے کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں اسلام کے مخالفین اور دشمنان اسلام نے بہت ساری باتیں دین کے نام پر، اسلام کے نام پر گڑھ دی، اتنے خوبصورت انداز میں، اتنے مزین طریقے سے کہ وہ چیز حق مان لی گئی، وہ چیز صحیح سمجھ لی گئی، اس چیز کو صحیح تسلیم کر لیا گیا. شب برات کی کتنی ساری بدعتیں تھیں، معمولی بدعتیں تھیں. محرم الحرام کے مہینے میں کتنی ساری بدعتیں بہت سارے اپنے لوگ بھولے بھالے مسلمان کرتے تھے. جب ان کو بار بار بتایا گیا، سمجھایا گیا احادیث کی روشنی میں، اب اس کے بعد سمجھ میں آئی ہے. تو کثرت تعداد، ایک قدیم زمانے سے اس عمل کا رائج ہو جانا، اس کے پیچھے بڑا اہتمام ہونا، بڑے بڑے لوگوں کا کرنا، یہ سب دلیل نہیں ہے. دلیل قرآن ہے، دلیل حدیث ہے. اور قرآن اور حدیث کو سلف صالحین نے، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، علماء امت جو حق پر قائم تھے، ان لوگوں نے جس طریقے سے سمجھا وہی ہمارے لیے حق ہے. تو رسول جب کچھ دیں تو فوراً اس پر عمل کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے تعلق سے قرآن نے اس انداز سے بیان فرمایا، وَمَا كَانَ رَبُّكَ
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومنہ عورت کے لیے یہ جائز اور درست نہیں ہے کہ جب اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے، اللہ اور اس کے رسول کا کوئی بھی حکم آ جائے تو پھر انکار کر دیں. یہ بات کسی کو حق حاصل نہیں ہے، بالکل نہیں کر سکتا ہے. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ جیسے قرآن پر عمل کرنے کے لیے ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے، ایسے ہی حدیث پر بھی عمل کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. دونوں میں یکسانیت ہے، دونوں میں ایک جیسا ہم اور آپ برتاؤ کریں گے. صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سننے کے لیے کس انداز سے بیٹھتے تھے؟ کہتے ہیں کہ کأن علی رؤوسہم الطیر، ہم نبی کے آس پاس جو بیٹھتے تھے اس انداز سے بیٹھتے تھے جیسے ہمارے سروں پر پرندہ بیٹھا ہوا ہو. ادھر ادھر بھٹکتے نہیں تھے، ذہن ادھر ادھر نہیں چلتا تھا، پوری توجہ ہوتی تھی، حرکتیں نہیں ہوتی تھی بے جان. نبی جب حدیث بیان کرتے تھے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کی عظمت کا تقاضا ہے کہ ہم بیچ سے اٹھ نہیں سکتے، نہیں اٹھتے تھے. اور بات آئی جب احادیث کی عظمت کی تو قرآن دیکھیں کس انداز سے کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، تم نبی کی آواز سے بڑھ کر اپنی آواز نہ پیش کیا کرو. امام مالک رحمہ اللہ اس آیت کی تشریح یوں کرتے تھے، نبی تو اب موجود نہیں ہے، صحابہ کو کہا گیا کہ نبی سے اونچی اپنی آواز نہ کرو. تو اب جب نبی موجود نہیں ہے، نبی کی احادیث موجود ہیں، تو احادیث کے سامنے ہم اپنی آواز کو بلند نہیں کر سکتے. حدیث کی اہمیت بتائی جا رہی ہے، حدیث کی عظمت سکھائی جا رہی ہے. اتنی زیادہ تاکید آئی ہے قرآن کریم کے اندر حدیث کی عظمت کے تعلق سے. ہم اور آپ تو یوں ہی کبھی کبھی دیکھتے ہیں بہت سارے جہلا، بہت سارے کم علم لوگ، بہت سارے ان پڑھ لوگ حدیث کو ایسے ہی نکار دیتے ہیں، کبھی استہزاء اور مذاق اڑاتے ہیں. کبھی کبھی ہم اور آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں بھئی کسی کا کچھ عمل ہے، اس پر احادیث موجود ہیں، تو اب اس کو نکارا جائے گا، اس کو ٹھکرایا جائے گا، اس کا مذاق اڑایا جائے گا. جو چیز اور جو عمل حدیث سے موجود ہے اور ہمیں اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ علماء کہتے ہیں کہ حدیث سے ثابت ہے، پھر اس عمل کا مذاق اڑایا جائے گا، حدیث نبوی کا مذاق اڑایا جائے گا. بہت بچ کر رہنا چاہیے. قرآن نے کہا ہے احتیاط کا یہ پہلو، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. دیکھو نبی کی مخالفت سے تم بچ کے رہو، ورنہ یوں ہوگا کہ تمہیں کسی فتنے اور عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا، یا اللہ کوئی دردناک عذاب تم پر بھیج دے گا. اتنی خطرناک چیز ہے حدیث کو نکار دینا، حدیث کی تحقیر کرنا اور حدیث کا استہزاء اور مذاق اڑانا، اتنی خطرناک چیز ہے. یاد رکھیے کہ ہمیں اور آپ کو حدیث کے تعلق سے جو تاکید ملی ہوئی ہے ہم اس میں کوئی کوتاہی نہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو اسی انداز سے احادیث کے پڑھنے لکھنے اور اس کو یاد کرنے کے لیے حکم دے دیے تھے، جیسے قرآن کا طریقہ ہے. جیسے قرآن کو آپ نے لکھایا ہے، قرآن کو پڑھایا ہے، ایسے ہی آپ احادیث بھی لکھوایا کرتے تھے. ہاں یہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث بھی لکھوایا کرتے تھے. شروع میں نہیں لکھواتے تھے کہ قرآن حدیث میں گڑبڑ نہ ہو جائے، بعد میں آپ نے لکھوانا شروع کر دیا تھا احادیث کو بھی. اور اس کے بعد محدثین نے اپنی اپنی پوری زندگی وقف کر دی ہے حدیث کو جمع کرنے میں، صحیح اور ضعیف اور موضوع اور منکر اور گڑی ہوئی روایات کو الگ الگ کرنے میں اپنی پوری زندگی وقف کر دی. کیوں کیا؟ وہ اللہ کی طرف سے تھا، کیونکہ اللہ نے حدیث کی بھی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جب لکھوایا تو وہ چیز اسی طریقے سے امت کو پہنچایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا کی تھی کہ اللہ ان کا حافظہ خوب بہتر کر دے.
خوب بہتر کر دے کہ احادیث کو بہت بڑی تعداد میں ہمیشہ لکھتے تھے، پڑھتے تھے اور اس کو یاد کرتے تھے اور امت تک اس چیز کو بڑی امانت داری کے ساتھ پہنچایا ہے۔ قرآن کریم کے اندر جس طرح سے قرآن کریم کی تعلیمات کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے اور سمجھانے کا حکم ہے، ایسے ہی احادیث کے تعلق سے بھی حکم آیا ہے۔ دیکھیے سورہ احزاب کی آیت، اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ اے نبی کی ازواج مطہرات، خطاب ہے ازواج مطہرات سے، پھر اس کے بعد صحابیات سب، اور پھر قیامت تک کی تمام مومنہ خواتین، مسلمانوں کی عورتیں، سب کے سب اس میں شامل ہیں۔ خطبہ جمعہ میں موجود خواتین بطور خاص اس آیت کریمہ کو ملاحظہ کریں۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، اے نبی کی ازواج مطہرات، جو تمہارے اوپر تلاوت کی جاتی ہے قرآن کریم، ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ، اللہ کی آیتیں جو پڑھ پڑھ کر کے تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہیں، والحکمہ، والحکمہ، اور حکمت کی چیزیں جو احادیث ہیں، جو نبی کے طریقے ہیں، جو نبی نے صحابہ کو سکھائے ہیں، ان چیزوں کو بھی ذکر کرو، ان چیزوں کو بھی یاد کرو، ان تعلیمات کو بھی تم عام کرو۔ اس بات کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، خطاب بطور خاص ازواج مطہرات سے تھا، امہات المومنین سے تھا۔ ساری امہات المومنین نے، نبی کی بیویوں نے اپنے اپنے گھروں میں چھوٹے چھوٹے مدرسے کھول لیے، چھوٹے چھوٹے بچیوں کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہو گیا، ہر ایک کے یہاں پڑھنے پڑھانے کا اہتمام ہو گیا، انہوں نے اپنی زندگیاں اسی میں وقف کر دیں۔ آج بھی اسی زمانے سے یہ چیز رائج ہے کہ گھروں میں خواتین پڑھاتی ہیں، جب ذرا فرصت میں ہوتی ہیں یا گھروں میں جب وہ بزرگ ہو جاتی ہیں تو عام طور سے وہ یہ ذمہ اٹھا لیتی ہیں، محلے کے بچوں کو پڑھنا پڑھانا، قرآن کریم سیکھنا سکھانے کا اہتمام کرتی ہیں۔ اس میں اور بہتری لانے کی ضرورت ہے، بہت ساری کمیاں ہیں ہمارے درمیان۔ اس تعلیم، گھر کی جو تعلیم کا سلسلہ تھا، اس کو اور آگے بڑھانا چاہیے، تب جا کر کے بچیوں اور عورتوں میں تعلیم اور دینی ماحول اور زیادہ پھیل سکے گا۔ تو قرآن کی آیت کی روشنی میں گویا معلوم ہوا کہ قرآن اور حدیث دونوں کی تعلیم کا حکم دے دیا گیا تھا، جیسا کہ ازواج مطہرات کو حکم ملا اور وہ اپنے گھروں میں اس چیز کو رائج کر لی تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ حدیث قرآن کی آیت کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بس ایک دو حدیث سنا کر کے بات مکمل کرتے ہیں، آپ نے خصوصی دعا کی ہے اس شخص کے لیے جو شخص بطور خاص اپنے آپ کو حدیث کے لیے لگاتا ہے، حدیث کو سنتا ہے، سناتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، امت تک احادیث کے تعلیم کو عام کرتا ہے۔ قرآن کی تو کرتا ہی ہے، احادیث سے بے رغبت نہیں ہوتا، احادیث صحیحہ کو بھی عام کرتا ہے۔ اس شخص کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی ہیں، نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها وَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَا۔ اے اللہ، رسول اکرم کی زبان سے یہ دعا نکلی ہے، اے اللہ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھنا، اس شخص کو ہمیشہ خوش و خرم رکھنا، اس شخص کو ہمیشہ اے اللہ اپنی رحمتوں اور اپنے فضل و کرم اور اپنی خصوصی عنایات میں رکھنا، خوش و خرم اور سبزی اور ہریالیوں میں رکھنا۔ اس کا مطلب دنیا کی بے شمار نعمتیں اے اللہ تیری، اے اللہ تمام تر نعمتوں سے اس شخص کو سرفراز کرنا، اسے عطا کرنا۔ سمع مقالتی، جس نے میری احادیث کو سنا، میرے قول کو سنا، میری باتوں کو اس نے سنا، فحفظها، اس کی حفاظت کی ہے، اس نے یاد کیا ہے، اس نے ملاوٹ نہیں کی ہے، وَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَا، امت تک پیغام پہنچا دیا ہے، ویسے ہی ادا کیا ہے جیسے اس نے سنا تھا، نہیں گڑھا ہے، نہیں گھٹایا ہے، نہیں بڑھایا ہے، نہیں اپنا اس میں ملایا ہے، من وعن، ویسے ہی اس نے امت تک پہنچا دیا ہے۔ اے اللہ یہ امانت داری سے جس نے کام کیا ہے، خیانتیں نہیں کی ہیں، تو اے اللہ
اس شخص کو ہمیشہ تو سر سبز و شاداب رکھنا، ہر طرح کے فضل و کرم اس کے اوپر نازل کرنا۔ کتنی عظیم دعا دی ہے، کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے اپنی اولاد کو اس کام کے لیے لگایا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس عظیم عمل کو انجام دیتے ہیں، اس عظیم عمل کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کام کے لیے پختہ ارادہ رکھتے ہیں کہ مجھے بیٹا پیدا ہوگا، میری اولاد ہوگی، میں اس کو دین کی دعوت اور تبلیغ اور ترویج میں لگاؤں گا، کتاب و سنت کو پڑھنے پڑھانے والا اور اس کے حقوق کو ادا کرنے والا، امت تک حق پہنچانے والا بناؤں گا۔ یہ تو انس کے ماں کی اقتدا ہو گئی کہ بیٹا پیٹ میں ہے، ماں نظر مانتی ہے، اللہ جب تو بیٹا دے گا تیری راہ میں لگا دوں گی، نبی کی خدمت کرتے ہوئے پوری زندگی گزارے گا۔ صرف 6 سال کا بچہ ہوتا ہے، نبی کی خدمت میں لے جا کے ڈال دیتی ہیں۔ اب میں اس سے زیادہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتی، پیٹ میں تھا جب اسے میں نے یہ نظر مانی تھی، یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے پیدا ہوگا، 6 سال کا ہو گیا ہے، اب اسے آپ اپنے پاس رکھیے۔ صرف 6 سال کی عمر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر کے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن و رات آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ بڑا عظیم عمل ہے، اور اس سلسلے میں میں نے ابھی جیسا کہ بتایا بڑا احتیاط کیا جاتا ہے، بہت احتیاط کیا جاتا ہے۔ بڑی منکر روایات ہوتی ہیں، بڑی گڑھی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، ان سب کو دور کرنا ہے اور ہٹانا ہے، اور چھانٹ کر کے اور بڑی باریکیوں کے ساتھ، بڑی دقت نظری کے ساتھ ہمیں حق چیزوں کو لے کر کے امت تک پہنچانا ہے۔ یہ کام کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑی محنت کا کام ہے۔ آج یہ چیز ہمارے آپ کے درمیان بڑی تیزی کے ساتھ اس سلسلے میں جو ہے ناقدری ہو رہی ہے۔ موبائل پر آیا بڑی اچھی بات، دینی بات، اور اسی نام سے بہت سارے میسج آئے، ہم نے 200 کو فارورڈ کر دیا، حدیث نبوی لکھ دیا، حوالہ نہیں ہے، اور اس کے بعد ہم نے 200 تک پہنچا دیا۔ وہ ضعیف ہے، موضوع ہے، منکر ہے، کیا ہے کچھ پتہ ہی نہیں، حدیث نبوی اور آپ نے فارورڈ کر دیا۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ اگر وہ ضعیف روایت ہے، اگر وہ گڑی ہوئی ہے، اور اگر وہ موضوع روایت ہے اور آپ نے تحقیق نہیں کی ہے، علماء سے نہیں سمجھا، یاد رکھو یہ حدیث مت بھولنا کبھی۔ ہر حدیث کو دوسروں تک بھیجنے سے پہلے یہ حدیث یاد رکھنا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میرے خلاف کوئی بات گڑھی، میری طرف نسبت کی، اور وہ حدیث نہیں ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ معمولی بات نہیں ہے یہ، جو حدیثوں کے نام پر بہت ساری چیزیں، فضول کی لایانی چیزیں ادھر سے ادھر بھیجتے رہتے ہو۔ اور سن لو، بڑے بڑے جبوں دستار والے ہوتے ہیں، بڑی بڑی داڑھیوں والے ہوتے ہیں، اور بڑے دھڑلے سے اتنی جرت، اتنی ہمت امت کے سامنے یہ بات کہہ دیتے ہیں۔ آج رات میں نے خواب دیکھا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھ سے کہہ رہے تھے، اے فلاں، بڑے امت کے درد مند ہو تم، بڑے متقی ہو تم، بڑے صاحب علم ہو، بڑی قوم و ملت کی فکر مند ہو تم، جاؤ آج میری امت کو یہ پیغام پہنچا دینا کہ جو تمہارے اوپر یہ مصیبت آئی ہوئی ہے، اس مصیبت کو ٹالنے کے لیے یہ کام کر لو، اتنی بار یہ دعا پڑھ لو، اتنا اتنا یہ عمل کر لو، جاؤ میری امت کو یہ پیغام پہنچا دو۔ اب وہ صبح اٹھ کر کے خواب بیان کر رہے ہیں۔ نہیں دھوکہ کھانا، یہ قرآن، یہ حدیث، خوابوں کا سہارا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شریعت محمدیہ اب خوابوں کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مکمل ہو چکا ہے۔ لمبی لمبی داڑھیوں اور ٹوپیوں سے کبھی دھوکہ مت کھانا۔ خواب کی بنیاد پر مسائل نہیں پیش کیے جائیں گے، خواب کو دلیل بنا کر کے پیش نہیں کیا جائے گا۔ جب تک حدیث سے ٹکرا رہی ہوگی باتیں، چاہے وہ خواب ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، ہم اسے قبول نہیں کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، اس دین کی تکمیل پر آپ کو یقین ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے، اب میں اسی اسلام سے خوش ہوں،
جو اسلام نبی نے اپنے صحابہ کو سکھایا ہے اور صحابہ نے جو نبی سے سیکھ کر امت تک پہنچایا ہے. اب یہ کبھی 100-200 سال کے بعد، کبھی 1400 اور 1500 سال کے بعد کوئی اٹھے اور کھڑا ہو کر کے کہے کہ میں نے خواب دیکھا رسول اکرم نے یہ پیغام دیا ہے کہ میں تمہارے پاس پیغام یہ پہنچا دوں. ہمیں نہیں ضرورت ہے ایسے خوابوں کی. اس سے صرف نظر وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، وہ شخص سچ بول رہا ہے، ہمیں اس کی سچائی اور اس کے جھوٹ پر نہیں گفتگو کرنی ہے، ہمیں خاموش رہنا ہے، لیکن اس کا خواب تسلیم نہیں کرنا ہے. بڑے بڑے خواب لوگ بیان کرتے ہیں. قرآن اور حدیث کے علاوہ خوابوں کا سہارا، خوابوں پر عمل، خوابوں کو حجت بنانا ہے، خوابوں کو دلیل بنانی ہے. یہ شریعت کھلواڑ ہے. قیامت تک لوگ آتے جائیں اور خواب کو بیان کرتے جائیں اور قرآن حدیث پسے پشت پڑی رہے. ہر چیز بیان کر دی گئی ہے. یاد رکھنا ایک بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت مرض میں جب وفات کا وقت قریب ہے، آپ نے قلم مانگا تھا، قلم نہیں دیا گیا. صحابہ میں اختلاف ہو گیا، دے دیا جائے. کچھ نے کہا نہیں دیا جائے. تو ان کی بات پر عمل ہوا کہ نہیں دیا جائے. کیوں؟ کہا اس وقت رسول اکرم کی حالت صحیح نہیں ہے، اب ان کو پریشان نہ کیا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے. ساری باتیں تو رسول اکرم نے بتا دی ہیں، اب کچھ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا قلم کاپی نہ دی جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے قلم کاپی نہیں دی، نہیں آپ کے سامنے لے کر کے آئے. کیوں؟ صحابہ نے اس چیز کو سمجھ لیا تھا یہ قرآن حدیث مکمل ہو چکا ہے، اب آپ کو بھی پریشان نہ کیا جائے، آپ کی ایسی حالت ہے کہ پتہ نہیں کیا صورتحال ہے، لہٰذا چھوڑ دیا جائے آپ کو. بتائیے، بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں. میرے بھائیوں، قرآن حدیث کی عظمت کو یکساں طور پر سمجھو. قرآن کو جس طریقے سے عمل کرنے کا